اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الممتحنات کی آیت نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ عسیٰ اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ محبت میں بدل دے۔ اللہ کے لیے تو یہ مشکل کام نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے سورہ مبارکہ کا۔ الممتحنات کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد اور سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں حضرت حاطب کے اس فعل پر گرفت کی گئی ہے جو انہوں نے اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم جنگی خط کفار کو دینے کی سازش کی تھی، لیکن راز فاش ہو گیا تھا۔ تو اگر راز فاش نہ ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا خون خرابہ ہو جاتا۔ اس غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ جو کافر اسلام کے ساتھ برسر پیکار ہیں ان کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی دوستی نہ رکھے کہ یہ وہ پھر بعد میں ایسی حرکتیں کریں اور اسلام کی کشمکش میں کفار کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ البتہ جو کفار عملاً مسلمانوں اور اسلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوئی ممانعت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب آ جائیں آیت نمبر 10 اور 11۔ اس وقت مکہ میں کئی ایسی خواتین تھیں جو اسلام لے آئیں، لیکن ان کے شوہر جو تھے وہ کافر تھے۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں اور مدینہ میں ایسے مرد تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی بیویاں کافر تھیں جو مکہ میں ہی رہ گئی تھیں۔ ان آیات میں یہ مسئلہ حل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان عورت کو کافر شوہر حلال نہیں ہے اور مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 12 میں بتایا گیا کہ اس میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ جو عورتیں اسلام قبول کر کے آئی ہیں نا آپ کے پاس، ان سے آپ بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لے لیں۔ اگر تو وہ بچتی ہیں بڑی بڑی برائیوں سے جو عرب میں زمانہ جاہلیت میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ بھلائی کے وہ تمام راستے اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ رسول کے حکم پر چلیں گے، تو پھر ان سے بیعت لے لیں۔ یہ ہیں 3 نکات۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اب ہم تو دوسرے رکوع کی بات کریں گے۔ تو اس میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عسیٰ اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ جو جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اللہ نے ان کے ساتھ تمہیں محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ
فرما رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے کہ بے شک وہ کافر ہیں یا کچھ ہیں، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی، دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی، تو ان سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ملنے جلنے سے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تمہارے ملک سے نکالنے میں انہوں نے کچھ کیا، انہوں نے تمہیں تمہارے ملک سے نہیں نکالا تو ان سے بھی ملو۔ ان تابرہم وتقسطوا الیہم، تو اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ انصاف کرو، نیکی کرو، تو اللہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ جزاک اللہ۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو تمہیں ان لوگوں سے منع کرتا ہے جو کہ دین کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں اور جنہوں نے تمہیں تمہارے ملک سے نکالا، تمہارے گھروں سے نکالا اور مدد کی، تمہیں نکالنے میں دوسروں کی مدد کی۔ تو اگر تم ان سے دوستی کرو گے، مطلب ان سے دوستی کرنے سے اللہ تمہیں منع فرما رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو لوگ ان سے دوستی کریں گے، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ظاہر ہے وہ تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے نا پھر اینڈ میں، تو پہلے دوستیاں ان سے نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی عورتیں آ جائیں، اے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمام مسلمانوں سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تمہارے پاس کوئی عورتیں آ جائیں ہجرت کر کے، تو پھر تم ان کو آزماؤ۔ اللہ تو ان کے ایمان کو جانتا ہے، لیکن تم بھی آزما لو۔ پھر جب تم نے یقین ہو جائے کہ یہ مومن ہی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر ان کو کافروں کے حوالے نہ کرو۔ لاہن حل لہم، تو وہ جو عورتیں ہیں نا ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو مسلمان ہیں، کافروں کے پاس جائیں گی تو وہ ان کے لیے حرام ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے جب اللہ نے ان کو ان کے لیے حرام کر دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے لاہن حل لہم، وہ نہیں ہے حلال ان کے لیے، ولہم یحلون لاہن، اور نہ وہ مرد جو ہے نا جو کافر ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور انہیں دے دو وہ جو انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اپنے پاس رکھو نکاح کے ساتھ۔ اذا آتیتموہن اجورہن، اور ان کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّہِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو غیر مسلم عورتیں نا ان کی جو
عصمت ہے ان کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، مطلب ایسے خواہ غیر مسلموں کو بھی لٹکائے رکھو کہ یہ بیویاں تھی ہماری تو ان کو اپنے پاس ہی زبردستی رکھو، ایسے نہیں ہوگا۔ کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، فوراً نہ چھوڑ دو۔ وَاسْأَلُوا، اور مانگ لو، تم مانگ لو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، یعنی جو مہر دیا تھا نا وہ مانگ لو ان لوگوں سے جن کے ساتھ وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ وَلْيَسْأَلُوا، اور انہیں بھی چاہیے کہ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لیں، وہ کفار بھی مانگ لیں، جو مہر انہوں نے دیا تھا وہ بھی واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، جو اللہ تمہیں دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب حکمت والا ہے، واللہ اور جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے، فَآقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ، پھر کیا کرو، فَآقَبْتُمْ، تو پھر تم کفار سے لڑو، فَآتُوا، پھر دے دو، فَآتُوا، دے دو ان کو، کیا دے دو، الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ تم اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے نا، اب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اجاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس عورتیں آ جائیں نا، مومن عورتیں، یبایعنک، کہ آپ سے مطلب وہ کہیں کہ ہم سے بیعت لے لیں، اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکن، اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی، کہ یہ سب کچھ عرب معاشرے میں ہوتا تھا نا، لیکن اگر وہ یہ سب اللہ کا حکم آ گیا نا کہ اب یہ نہیں کرنا کچھ بھی، اگر وہ یہ سب مانتی ہیں تو آپ ان سے اللہ کہتا ہے کہ ان سے بیعت لے لیں، اور اپنی اولاد کو وہ قتل نہیں کریں، وہ یاتی نہ بے بہتان یفترینہ، اور وہ کسی پر بھی کوئی بہتان نہیں لگائیں گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، مطلب کوئی بھی بہتان کسی پر نہیں لگائیں گے، کہ اپنے خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں سے وہ بہتان گھڑ لیں، یعنی اپنی طرف سے گھڑ لیں، اس کا مطلب یہ ہے مطلب غلط الزام لگا دیں۔ وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِّعْہُنَّ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اور وہ یہ بھی کہیں کہ وہ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کے حکم کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے،
نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی تو پھر فَوَيِّهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تو اے ایمان والو تم نہ بناؤ، دوستیاں لگاؤ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا۔ قد یئسوا من الآخرۃ، بے شک مایوس ہو گئے وہ لوگ آخرت سے، جیسے کہ مایوس ہو گئے تھے وہ لوگ، کما یئس الکفار، جیسے کہ کافر لوگ مایوس ہو گئے تھے، من اصحاب القبور، قبر والوں سے۔ ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کفار قبر والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو یعنی کہ وہ مایوس ہیں۔ ہمیں تو روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ تو پھر یہ روشنی کی کرن جو ہے یہ ایمان والوں کے دلوں میں ہی آتی ہے۔ کافر تو مایوس ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میرے ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔